اچھا یہ بتائیں کہ یہ 3 کلاسز کے اندر آپ نے جو سیکھا ہے کچھ سمجھ میں آیا ہے؟ ہاں ماشاءاللہ اس بچے نے تو یہ دوسری مرتبہ کر رہے ہیں، ساتھ بھی دوسری مرتبہ کر رہے ہیں کورس. یہ زہیب پہلے اور میں وہاں اقصی مسجد میں آئے تھے. بس اس کورس کو کروانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے جو اہل سنت کے لوگ ہیں ان کو پتہ چلے کہ یہ فتنہ کس طرح کا خطرناک فتنہ ہے، اور جو ہے نا اس عقیدے کی حفاظت کتنی اہم ہے. بس یہ ایک معلومات دینا یہ مقصود ہے. اور تحفظ عقیدہ ختم نبوت کورس اس کا اس لیے نام رکھا ہے کہ عقیدے کی حفاظت مقصود ہے. اور میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ عقیدہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ رب کو ایک ماننا ضروری ہے. اگر کوئی اللہ کو ایک نہیں مانے گا تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. ایسے ہی اگر حضور کو کوئی خاتم النبیین نہیں مانتا یا حضور کے آخری نبی ہونے میں ذرہ برابر شک کرتا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. چل وہ اپنا کام کرتے رہیں گے، آپ میری طرف متوجہ. ہم نے اس کی 6 فصلیں پڑھ لی تھی. 7ویں فصل غلام احمد قادیانی کے کفر و ضلالت کہتے ہیں گمراہی اور گستاخیوں پر مشتمل اقوال. صفحہ نمبر ہے 59. اچھا یہ بعض کے پاس کورس مختلف آ گئے ہیں اس مرتبہ، تو پہلے والے سب نہیں آگے پیچھے. 7ویں فصل نکال لیں. یہ ہیڈنگ ڈلی ہوئی ہے، اگر کسی کے پاس صفحہ آگے پیچھے ہے. میرے پاس 59 ہے یا 49. بس صحیح ہے. ہاں کچھ کورس تبدیل ہو گئے ہیں، کچھ میں 49 کچھ میں 59. ہاں کچھ میں 49 ہے کچھ میں 59. چلیں جی اب ذرا توجہ رکھیے گا. ٹائم ہمارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے. آپ کے پاس کتاب نہیں ہے؟ کتاب کو برابر میں بیٹھ دیں. جن کے پاس کتاب نہیں ہے وہ پھر ساتھ ہو جائے نا ایک دوسرے کے. اچھا ایک میں اور بات چلو ابھی کہہ دیتا ہوں، ہو سکتا ہے ابھی تعداد پوری ہو گئی. جس کو کتاب جو خریدنا چاہتا ہے صرف 130 روپے اس کا ہدیہ ہے، تو وہ جو ہے نا ہدیہ تک لے سکتا ہے. ٹھیک ہے وہ بعد میں. اور اگر کوئی جو ہے نا نہیں خرید سکتا تو پھر وہ ہم سے رابطہ کر لے، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ورنہ زیادہ پیسے تو ہے نہیں، 130 روپے ہیں. اور یہ کتاب آپ نے ایک مرتبہ پڑھ لیا نا تھوڑا تو بعد میں آپ کو کام آتی رہے گی. دلائل موجود ہیں، یعنی اتنے مختصر سے آپ کو، ورنہ تو یہ سارے دلائل یہ بہت ساری بڑی کتابوں سے جمع کیے گئے. علماء کی محنت ہے اس پر، جو کہ آپ کو ایک مختصر سا رسالہ تیار کر کے دے دیا. تو ان کی محنت ہمیں ایک چھوٹے سے رسالے کے اس میں صورت میں مل رہی ہے، تو ہمیں اس کو لے لینا چاہیے، ضروری ہے. چلیں جی دیکھیں یہ گستاخیوں پر مشتمل اقوال اس کے، اگرچہ کچھ پچھلی کلاس میں بھی ہو چکے تھے لیکن مزید دیکھیں. غلام قادیانی کے باطل عقائد، واضح کفریات اور انبیاء کرام علیہ السلام خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخیوں پر مشتمل چند عبارتیں لکھی جا رہی ہیں، جس سے واضح ہو جائے گا کہ غلام احمد قادیانی اور اس کے پیروکار کافر و مرتد اور بے ادب گستاخ ہیں. اگرچہ الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ کافر اور مرتد ہیں، لیکن یہاں پر یہ لکھنے کا اور آپ کو پڑھانے کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی شک نہ رہے. دلائل ہے اس پر، ایسا نہیں ہے کہ ایسی باتیں کر رہے ہو. تو اس وجہ سے کیونکہ عقیدے کو دلائل کے ساتھ سیکھنا ضروری ہے، دلیل بھی ہونی چاہیے نا. تو اس کی چند کتابوں کے نام یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، تو اس کا ہم نے یہ نام ہے، اس کو چھوڑ دیں، آگے دیکھیں. کہتے ہیں باطل عقائد اور کفر و ضلالت پر مشتمل اقوال. قادیانی کی لکھی ہوئی کتاب براہین احمدیہ. اب یہ اس کا یہ جو ہیڈنگ ڈلی ہوتی ہے نا اس میں
اس پوری نیچے والی تحریر کا خلاصہ ہوتا ہے. اس میں ہے کیا کہیں، اس کی اپنی کتاب ہے براہین احمدیہ، اس کا نام ہے، خدا کی وحی اور کلام پر مشتمل ہے معاذ اللہ، یہ کہتا ہے، یعنی لکھی اس نے خود ہے اس بے ایمان نے، اور اس کو کیا کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ یہ اللہ کی وحی ہے اور اللہ کا کلام ہے معاذ اللہ. تو یہ یعنی اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، سیدھا سیدھا جھوٹ باندھ رہا ہے. تو یہ سیدھا سیدھا جو ہے نا کفریت ہے. مرزا قادیانی لکھتا ہے، میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پر اسی طرح ایمان لاتا ہوں، یعنی جو اس کتاب میں، جیسا کہ قرآن شریف پر اور خدا کی دوسری کتابوں پر معاذ اللہ. اور جس طرح میں قرآن شریف کو یقینی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں، اسی طرح اس کلام کو بھی جو میرے پر یعنی مجھ پر نازل ہوتا ہے خدا کا کلام یقین کرتا ہوں معاذ اللہ. اب یہ بیٹھ کے خود ہی لکھتا تھا اور لوگوں کو کیا کہتا تھا کہ معاذ اللہ مجھ پر یہ وحی نازل ہوئی، اور لکھتا یہ خود تھا. اس کتاب کو اس نے اللہ کا کلام بتا رکھا تھا لوگوں کو. ایک مقام پر لکھتا ہے، مجھے اپنی وحی پر ایسا ہی ایمان ہے جیسا کہ توریت اور انجیل اور قرآن کریم پر معلوم. مزید کہتا ہے، لکھتا ہے کہ حق یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوئی ہوتی ہے، اس میں ایسے لفظ رسول اور مرسل اور نبی موجود ہیں نہ ایک دفعہ بلکہ 100 دفعہ معاذ اللہ. پھر کیونکہ یہ جواب صحیح ہو سکتا ہے کہ ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں، بلکہ اس وقت تو پہلے زمانے کی نسبت بھی بہت صریح اور توضیح سے یہ الفاظ موجود ہیں. اور براہین احمدیہ میں بھی جس کو تباہ ہوئے 22 برس ہوئے یعنی چھپے ہوئے، یہ الفاظ کچھ تھوڑے نہیں ہیں. چنانچہ وہ مکالمات الہیہ جو براہین احمدیہ میں شائع ہو چکے ہیں، ان میں سے ایک یہ وحی اللہ ہے معاذ اللہ. اور پھر مزید وہ کہتا ہے کہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ قرآن کی آیت ہے. اب یہ کیا دیکھتا ہے، کہتا ہے دیکھو صفحہ 498 براہین احمدیہ ہے، یعنی اس میں صاف طور پر اس عاجز کو رسول کر کے پکارا گیا معاذ اللہ، حالانکہ یہ قرآن کی آیت ہے. اور اس رسول سے مراد حضور کی ذات ہے، اور یہ کیا بدبخت کیا رہے کہ یہ مجھے کہا گیا ہے. اب یہ دیکھیں، اس میں کوئی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، یعنی بالکل یہ واضح بات ہے، کسی قسم کی وضاحت کی ضرورت ہی نہیں کہ جو حضور کے لیے لفظ استعمال ہوا رسول کا، وہ اپنے لیے کہہ رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں. مزید دیکھیں، قادیانی کا خود کو امتی نبی بلکہ نبی اور رسول کہنا اور قادیان میں بھیجے جانے کا دعویٰ کرنا، اب یہ اس کے اندر ہے. لکھتا ہے اسی لیے خدا نے براہین احمدیہ میں بھی اس عاجز کا نام اپنے بارے میں لکھتا ہے، عاجز کا نام امتی بھی رکھا اور نبی بھی رکھا معاذ اللہ. مزید کہتا ہے سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنے رسول بھیجا معاذ اللہ. یہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے الیاذ باللہ تعالی. اب وہ کہتے ہیں اس کی وضاحت کرتے ہوئے، مذکورہ عبارتیں قادیانی شیطان کی کفریات کو واضح کر رہی ہیں. اب یہ علماء وضاحت کر رہے ہیں، براہین احمدیہ کو خدا کا کلام قرار دینا اور جگہ جگہ اس کے حوالے کے طور پر لکھنا کہ خدا نے براہین احمدیہ میں فلاں فلاں بات فرمائی اور مجھ پر وہی فرمائی. امتی نبی کی تقسیم سے واضح ہو گیا کہ یہ خود کو امتی کے مقابلے میں شریع اور فی نبی قرار دے رہا ہے، جس میں تعویل کی گنجائش نہیں، یعنی کوئی وضاحت وغیرہ کی گنجائش ہے ہی نہیں. خود کو قادیان کی جانب رسول بنا کر بھیجنے کا کفریہ دعویٰ، اور یہ اللہ پر افتراء ہے، یعنی جھوٹ باندھنا ہے. قرآن مجید میں نازل شدہ آیتوں کو خود پر جمانا ہے، جس کی ایک مثال میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی. اور دوسری مثال وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اور مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کی آیت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو یہ خوشخبری دیا کرتے تھے کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے اور ان کا نام احمد ہے. اور یہ خبیث کیا کہہ رہا ہے کہ اس سے مراد میں ہوں معاذ اللہ. تو یہ مطلب اتنی بڑی بڑی اس نے یہ گستاخیاں کی.
پھر آگے دیکھیں محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار. اب یہ حضور کے بارے میں کہ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام وہ کفار پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں. تو حضور اور صحابہ کے بارے میں یہ بات ہو رہی. لیکن اس خبیث نے کیا کہا کہ اس وحی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی معاذ اللہ. یعنی کھلم کھلا اب جس طرح وہ ایک ترتیب سے جان چکے ہیں کہ اس نے ڈائریکٹ جو ہے نا نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا. آہستہ آہستہ پہلے مجدد پھر جو ہے نا پھر ذلی بروزی نبی پھر اس طرح پورا آپ لوگ پیچھے جان چکے ہیں. آہستہ آہستہ آ کر آخر میں پھر اس نے بالکل کھل کر جو ہے نا مغلظات بکنا شروع کر دی. اور اللہ کی شان میں دیکھیں رسول تو رسول اللہ کی ذات کی شان میں بھی بے ادبی کرنے سے جب اللہ پر جھوٹ باندھ سکتا ہے تو اور کیا نہیں کر سکتا یہ بدبخت. کہتا ہے قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے بے شمار ہاتھ یعنی اللہ کی یہ اللہ کے بارے میں بتا رہا ہے معاذ اللہ. حالانکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے اللہ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے. ٹھیک ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن اس وقت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جسم کو اور اعضاء کو ثابت کی. کہہ رہے ہیں وہ ایسا وجود اعظم ہے جس کے بے شمار ہاتھ اور بے شمار پیر اور ہر ایک عضو اس کثرت سے یعنی اتنا بڑا ہے کہ تعداد سے خارج اور لا انتہا عرض اور طول یعنی چوڑائی لمبائی میں پھیلا ہوا ہے. یہ اس طرح کی یہ بات اس نے کی. وہ دوسری بات معاذ اللہ وہ خدا جس کے قبضے میں ذرہ ذرہ ہے اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے. وہ فرماتا ہے اب یہ دیکھیں کتنی بڑی بات. وہ کہتا ہے نقل کفر کفر نباشت یعنی کفر کو نقل کرنا یا پڑھنا تو یہ کفر نہیں ہوتا. کہ یقینی سی بات ہے یہ علماء اس نیت سے اپنی زبان سے کیونکہ یہ الفاظ ایسے ہے ہی نہیں کہ زبان پر لائے جائیں لیکن اس لیے لائے جاتے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے اور اس لیے لکھے جاتے ہیں کتابوں میں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. تو کہتے ہیں وہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ ہوں گا. والعیاذ باللہ تعالیٰ. تو اب یہ دیکھیں کتنی بڑی گستاخی اس نے اللہ کے بارے میں کی ہے. اور اسی طرح اب کیا کوئی عقل مند اس بات کو تسلیم کر سکتا ہے کہ اس زمانے میں خدا سنتا ہے مگر بولتا نہیں؟ پھر اس کے بعد یہ کہ سوال ہوگا کہ کیوں نہیں بولتا؟ کیا معاذ اللہ زبان پر کوئی مرض لائق ہو گئی؟ والعیاذ باللہ تعالیٰ. تو پہلی گستاخی کیا کی؟ زبان ثابت کر بہت ثابت کیا. دوسری گستاخی کہ یہ عیب کی. تو مرض ہے کہ عیب ہے نا. اسی طرح پھر وَأَنْتَ مِنَ الْمَاءِ والعیاذ باللہ تعالیٰ یعنی اے مرزا تو ہمارے پانی سے ہے معاذ اللہ. اب یہ کتنی بڑی اور فحش جو ہے نا اس نے گستاخی کی. ایسے ہی مزید جو ہے نا تو بہرحال اس نے خدا کی شان میں بھی گستاخیاں کی. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بھی گستاخی کی. اب مزید دیکھیں حضور کی شان میں گستاخی. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے حتیٰ کہ یعنی یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ سکتا ہے معاذ اللہ. میں نے آپ کو پچھلے درس میں بھی بتایا تھا کہ اسی طرح کی ملتی جلتی گستاخیاں بدمزہ ہونے کی جو اس کی کتابوں سے پچھلی مرتبہ بھی کئی گستاخیاں آئیں اسی طرح کی ملتی جلتی گستاخیاں انہوں نے کی. اور صرف فرق کیا ہے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور اس بدبخت لعین نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. تو وہ صرف ان میں اور اس میں فرق اتنا سا ہے. باقی گستاخیاں کرنے میں انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. معاذ اللہ انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے. بد مذہبوں نے دیوبندیوں وہابیوں نے یہ لکھا ہے کہ خدا معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. اور یہ بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو صرف فرق اتنا سا ہے کہ ہم ان کو ڈائریکٹ اس لیے وہ نہیں کہہ دیتے کافر بد مذہب کہتے ہیں کہ ان کا کیا کہتے ہیں انہوں نے خود یہ یعنی کہ نبوت کا دعویٰ نہیں کیا
ہاں جنہوں نے یہ لکھا ہے، ان کے مولویوں نے لکھا ہے کفری عبارت، ان پر تو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ موجود ہے، ان کی بات نہیں کر رہا. وہ تو ایسا ہے کہ ان کے کفر میں کوئی شک کرے تو وہ بھی کافر، ان کی بات نہیں کر رہا. لیکن یہ اب ان کو جو صحیح کہہ رہے ہیں، ان کو جو مان رہے ہیں، ان کو تو بڑے یہ لوگ نا بد مذہب، ان سے دور جتنا رہا جائے نا اتنا ہی فائدہ ہے، یقین کریں. ورنہ ایک ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان، یہ آپ کے ایمان کو ہی جو ہے نا، ان کی صحبت خطرہ ایمان ہے، خطرہ جان نہیں، خطرہ ایمان ہے. اس لیے بعض کہتے ہیں کہ اپنے اپنے بچے پڑھانے اور بد مذہبوں کے پیچھے وہ بھیج دیتے ہیں. یقین کریں یہی وہ بچہ ہوگا جو آپ کہتے ہیں نا ہم تو صرف قرآن ہی پڑھانا ہے، یہ کل کو جو ہے نا آپ مر جائیں گے، آپ کے پیچھے یہ ہاتھ اٹھا کر دعا بھی نہیں مانگے گا. ہمارے ایک جاننے والے تھے، 4-5 بھائی تھے، بیچارہ صرف ایک بھائی سنی ہوا اور باقی پٹنی سے اتر گئے، سب بد مذہب لگ گئے. اور ان یعنی 5 بھائی تھے، ایک سنی رہا اور باقی جو 4 تھے دیوبندی بن گئے وہ. اور ان میں سے 2 تو کٹر قسم کے تھے. اب باپ کا جنازہ ہوا اور جنازے کے بعد دعا ہو رہی ہے، جو وہ کٹر قسم کے تھے نا انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھائی، یوں ہی کر کے کھڑے رہے. لعنت نہیں ہے ایسی اولاد پر. مطلب وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس پورے مذہب پہ لعنت کیجیے. یہ ذرا سی بات، اتنی شدت، یعنی جو اولاد باپ کے جانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا گوارا نہ کرے، ایسے برے عقیدے پر لعنت تو برا عقیدہ ہے. اس لیے ان لوگوں کی صحبت سے خود کو بھی اور اپنی نسلوں کو بھی محفوظ کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ گستاخیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایمان ہی سلب کر لے، یہ کہیں کے بھی نہیں رہے. حضور کی شان میں گستاخیاں. اچھا اسی طرح یہاں پر ایک آدھ پڑھ لیتے ہیں، ویسے وقت تو کم ہے. ہر ایک نبی کو اپنی استعداد اور کام کے مطابق کمالات عطا ہوئے تھے، کسی کو بہت کسی کو کم، مگر مسیح موعود کو تو تب نبوت ملی جب اس نے نبوت محمدی کے تمام کمالات کو حاصل کر لیا. یہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ حضور کی کمالات کو حاصل کر کے اور اس قابل ہو گیا کہ ذلی نبی کہلائے. پھر ذلی نبوت سے مسیح موعود کے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا اور اس قدر آگے بڑھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو بہ پہلو لا کر کھڑا کیا معلوم. اسی طرح اور بھی لکھی ہوئی، آپ پھر کتاب لے کے جائیے اور خود مطالعہ کر لیجیے. حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئیاں غلط نکلی، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تو جھوٹی نکلی معاذ اللہ. یہ اس نے کہا. لکھتا ہے قابل افسوس یہ ہے کہ جس قدر حضرت مسیح کی پیش گوئیاں غلط نکلی، اس قدر صحیح نہیں نکل سکی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعد پیش گوئیاں بھی اس صورت پر ظہور پذیر نہیں ہوئی جس صورت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں امید باندھ لی تھی. مطلب ان کو کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس معاذ اللہ اتنا ہے. یہ ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ معاذ اللہ ہدایت پر نہیں تھی. اچھا مزید دیکھیں، بنی اسرائیل گائے کی بوٹی لاش پر مارنے والا واقعہ مسمریز تھا. مسمریز کہتے ہیں کہ جس طرح کے یہ جادو کرتا ہے نا کوئی اور آنکھوں پر اثر ہو جاتا ہے، تو اس کو وہ جادو سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ وہ اس طرح کا ایک واقعہ تھا، حقیقتاً کچھ نہیں ہوا تھا، حالانکہ یہ قرآن کا واقعہ. اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پرندوں والا معجزہ، اس کو بھی اس نے مسمریز کہا کہ وہ بھی ایسا ہی واقعہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو پرندے جو ہے نا اڑائے تھے، وہ ذبح کر کے پھر کھا لیا اور اڑایا، پھر مطلب آواز آئی تو وہ اڑتے ہوئے آ گئے، ذبح کر لیا تھا انہوں نے. تو وہ بھی کہتے ہیں، یہ کہتا ہے بدبخت کہ ایسے ہی. پھر آگے 400 نبی کی پیش گوئی غلط نکلی معاذ اللہ، یہ لکھا. پھر مزید حضرت موسیٰ. اچھا میں یہ صرف ہیڈنگ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ جو نیچے تحریر ہوتی ہے نا، یہ ہیڈنگ اس کا خلاصہ ہوتا ہے. اب چونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور ابھی
یہ کافی باقی ہے، تو ہم صرف ہیڈنگز پڑھ لیتے ہیں، جہاں وضاحت کرنے کی ضرورت ہو میں کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پورے طور پر مہدی، یعنی وہی جو میں نے ابھی بات کی ہے کہ راہ یافتہ نہیں تھے، معاذ اللہ ہدایت پر نہیں تھے۔ اب یہ بھی واضح گستاخی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام علی نبینا علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں۔ پہلی گستاخی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب و شفاعت میں غلام احمد قادیانی سے کم تر ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی کہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ مجھ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کم تر ہے، معاذ اللہ۔ دوسری گستاخی، اللہ تعالیٰ کی تائید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں غلام احمد قادیانی کے ساتھ زیادہ ہے، معاذ اللہ۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو تائید حاصل تھی اللہ کی، اس سے کہیں زیادہ اللہ کی تائید مجھے حاصل ہے، معاذ اللہ۔ تیسری گستاخی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کشمیر میں مدفون ہیں، ان کے فتنے نے دنیا کو تباہ کر دیا اور خدا اب کوئی نئی عظمت انہیں دینا نہیں چاہتا، معاذ اللہ۔ وہ یہ بھی جھوٹ لکھا ہے کہ کشمیر میں مدفون ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے، اب نیچے چاہے تو پڑھ لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ لیا کہ بیٹے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ رام چندر ایک یہ کوئی شخص تھا، تو اس کے ساتھ کہا کہ اس سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے، رام چندر سے زیادہ، معاذ اللہ۔ پورے نیچے وضاحت لکھی ہوئی ہے، دیکھیں کہ کون تھا۔ نمبر 5، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں ہوتے تو غلام احمد قادیانی سے بہتر کلام اور معجزہ نہیں دکھا سکتے، معاذ اللہ۔ پھر مزید یہ اس کے اگلی گستاخی کہ اللہ تعالیٰ کا فضل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ غلام قادیانی پر ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت مضبوط دلائل سے ثابت نہیں ہے، معاذ اللہ۔ یعنی اپنی نبوت کو یہ مضبوط دلائل سے ثابت کر رہا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کہہ رہا ہے مضبوط دلائل سے ثابت نہیں۔ نمبر 8، یہودیوں کے اعتراضات بہت مضبوط ہیں، مسلمانوں کے پاس مضبوط دلائل نہیں، معاذ اللہ۔ یعنی یہودیوں کو مسلمانوں سے یہ افضل سمجھتا۔ نویں بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اکثر پیش گوئیاں غلطی سے پر ہیں، معاذ اللہ۔ مزید حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی معجزے کا ظہور نہیں ہوا، یہ بھی سراسر جھوٹ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں انتہائی نازیبا اور گستاخی پر مبنی الفاظ کا انتخاب۔ اب یہاں پر اس کو دیکھیں، لکھتا ہے ہاں آپ کو گالیاں دینے اور بد زبانی کی اکثر عادت تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ لکھا ہے، اور ادنا بات میں، یعنی چھوٹی چھوٹی بات میں غصہ آ جاتا تھا، معاذ اللہ۔ ان کے بارے میں لکھتے ہیں اپنے نفس کو جذبات سے روک نہیں سکتے تھے، مگر میرے، یعنی غلام قادیانی اپنے آپ کے بارے میں کہتا ہے، مگر میرے آپ کی یہ حرکت جائے افسوس نہیں، کیونکہ آپ تو گالیاں دیتے تھے اور یہودی ہاتھ سے کسر نکال لیا کرتے تھے، معاذ اللہ۔ 8ویں فصل دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور نزول۔ اس کے اندر بھی اس نے گمراہ کرنے کی پوری کوشش کی کہ پہلے تو یہ ہمارا جو اہل اسلام کا عقیدہ ہے نا، وہ آپ اس کو میں ضرور پڑھتا ہوں، یہ 3 باتیں ہمارے عقائد میں سے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، پہلے تو وہ سن لیں، اس کے بعد پھر اس کی خرافات خلاصتاً ہم ہیڈنگز میں دیکھ لیں گے۔ علیہ السلام کا عقیدہ، نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل ہوئے نہ سولی دیے گئے، جبکہ یہ لوگ بولتے ہیں کہ معاذ اللہ کو سولی دی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہود کے شر سے بچا کر آسمان پر اٹھا لیا اور ان کی صورت دوسرے پر ڈال دی۔ یعنی ایک اور شخص تھا، اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بن گئی، تو یہودی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنا چاہتے تھے، انہوں نے سمجھا کہ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو اس کو قتل کر دی، تو کہتے دوسرے پر ڈال دی ان کی صورت، جس کے دھوکے میں یہود نے اس شخص کو سولی پر چڑھا دیا۔
یہ عقیدہ ضروریات دین یعنی اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، اس کا انکار کرنے والا قطعی طور پر دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہے، یعنی یہ ہمارے عقیدہ یہ درست ہونا چاہیے۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آسمان سے اتر کر دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کی نصرت و حمایت فرمائیں گے، اور یہ عقیدہ ضروریات مذہب اہل سنت سے، یعنی اس کا انکار کرنے والا مذہب اہل سنت سے خارج اور گمراہ بد مذہب ہے، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ تیسرا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں، اس کے 2 معنی ہیں۔ نمبر 1، آپ علیہ السلام دیگر انبیاء کرام کی طرح حیات ہیں، اس کا منکر گمراہ بد مذہب ہے، کیونکہ نبی کی حیات کا عقیدہ رکھنا ضروریات مذہب اہل سنت سے ہے، یعنی اس کا جو انکار کرے گا وہ بھی اہل سنت سے خارج بد مذہب۔ نمبر 2، یعنی دوسری جو حیات کا دوسرا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام پر ابھی تک موت طاری نہیں، بلکہ زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیے گئے، دنیا میں دوبارہ تشریف آوری کے بعد اسلام کی نصرت و حمایت فرما کر مثال فرمائیں گے۔ یہ مسئلہ ذاتیات سے، اس کا انکار، اس کا منکر کافر و گمراہ نہیں، لیکن خطا کار اور جمہور علماء کے موقف کے خلاف ہے۔ تو بہرحال انکار کسی بھی، چاہے وہ عقیدہ اہل سنت ہو یا عقیدہ ایمان ہو، اسلام ہو، انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اب یہاں پر دیکھیں غلام احمد قادیان کا دعویٰ اور قادیانیوں کا عقیدہ۔ دعویٰ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک اور تحریر کے مطابق 120 اور ایک اور تحریر کے مطابق 125 سال کی عمر میں کی عمر گزار کر وفات پا چکے ہیں، اور ان کا مزار مقبوضہ کشمیر سری نگر محلہ یار خان میں یوز آصف یا عیسیٰ صاحب کی قبر کے نام سے مشہور ہے۔ اب یہ اس نے ایسی من گڑت باتیں بنائی ہے، آخر میں اس کا دوسری بات دیکھیں گے، بلکہ آخر میں خلاصہ دیکھ لیں۔ یہ صفحہ نمبر آ جائے آپ 73 پر، سب سے نیچے سوال ہے کیا واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی اس نے یہ ثابت کیا ہے اور یہ مطلب ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ حیات نہیں ہے، انتقال کر گئے۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں؟ اس بارے میں علماء دین کیا ارشاد فرماتے ہیں، یعنی ہمارا موقف کیا ہے؟ جواب، اولاً یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات و وفات کے مسئلہ ختم نبوت سے اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں جو ہم کورس کر رہے ہیں، اور بالفرض اگر حیات عیسیٰ علیہ السلام وفات بھی پا چکے ہوں تب بھی مرزا قادیانی کا مسیح موعود ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ علامہ سید شاہ طراب القادری علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس مسئلے کا ختم نبوت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو پھر اس نے یہ کیا کیوں؟ مطلب اس طرح کی کہ مغلظات کیوں بکی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتقال کر گئے؟ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں مرزا چاہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کیچڑ اچھالنے اور ان کی ذات اقدس کی طرف عیب منسوب کرنے سے مسلمانوں کے دلوں میں ان کی عظمت و محبت کم ہو جائے، مزید یہ کہ لوگوں کو ان کی وفات پر یقین ہو جائے تاکہ جب مرزا مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرے تو لوگوں کو آسانی سے اپنی طرف مائل کر سکیں۔ یہ مقصد تھا اس کا کہ جب ان کو یہ یقین ہو جائے گا کہ وہ تو انتقال کر گئے تو اب یہ جب یہ دعویٰ کرے گا تو لوگ مان لیں، اس وجہ سے اس نے یہ سارا کھیل رچایا ہے۔ بہرحال جمہور علماء دین کا یہی نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسم و روح کے ساتھ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور قیامت سے پہلے دوبارہ تشریف لائیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے بنیادی۔ اچھا پھر اس عقیدے کا پورا دیکھیں قرآن کی آیتیں لے کر آئے، قرآن سے بھی ثبوت ہے، اور اس کے بعد پھر امام جلال الدین سیوطی، امام فخر الدین رازی، ان کے بھی اقوال۔ پھر سوال ہے اگلے 76 پر، کیا واقعی مرزا قادیانی میں مسیح موعود کی نشانیاں پائی جاتی ہیں؟ ہرگز نہیں، بھائی اتنا ہی جواب کافی ہے، ہرگز نہیں، اس میں کوئی نشانی نہیں پائی جاتی۔ اس پر پھر احادیث لے کر آئے، پہلی حدیث بخاری شریف کی ہے اور پھر مسلم شریف کی حدیث دوسری، تیسری بھی مسلم شریف کی ہے، چوتھی ابو داؤد شریف کی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر مسلم شریف کی۔ تو یہ سارے دلائل ہمارے نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلقہ احادیث کے ساتھ مذاق اور غلط تشریحات ہیں۔ پھر اس نے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نازل ہونا ہے
اس کے متعلق غلط تشریحات جو ہے نا کی اور مذاق اڑایا معاذ اللہ. اور بس آخر میں ہم 9ویں فصل پڑھتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے اوپر کا خلاصہ دیکھ لیں. 82 صفحہ نمبر 82 کے اوپر پہلے خلاصہ کلام. خلاصہ یہ ہے کہ جو پیچھے سارے ہم نے چھوڑے نا، وقت چونکہ قلیل ہے تو اس لیے میں نے چھوڑ دیے. خلاصہ کلام کی پوری جو عبارتیں لکھی ہوئی ہیں ان کا یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے احادیث کریمہ کے مضامین کو استعاراتی قرار دے کر خود کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مسیح اور بعض جگہ خود مسیح ابن مریم قرار دیا. یعنی اصل اس کا جو مقصد یہ تھا کہ مجھے وہ عیسیٰ ابن مریم مان لے لوگ، بس اس لیے اس نے سارے یہ ڈرامے کیے. مقصد صرف اتنا تھا کہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خیال چھوڑ کر اسے مسیح مان لیں اور اس کی باتوں پر ایمان لیں، جیسا کہ اس نے واضح طور پر لکھا ہے. پیچھے بھی گزر چکا ہے اور یہاں پر بھی. 9ویں فصل یہ آخری ہمارے لیے بس 2 صفحے ہیں، اس کو میں ضرور پڑھوں گا کہ اس میں ہمارے مطلب کردار ہے. پاکستان میں تحریک ختم نبوت اور قادیانی سے متعلق ملکی قوانین، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے. اگر آج 5 منٹ لیٹ ہو جائے جماعت تو آپ مائنڈ نہیں کیجیے گا. پاکستان میں چلنے والی تحریک ختم نبوت 1953 میں قادیانیوں نے جلسہ کیا اور پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ ظفر اللہ خان قادیانی، پہلا یہ وزیر خارجہ قادیانی سے تقریر کروائی، جس کے بعد قادیانیوں نے کھلے عام اپنے مذہب کی تبلیغ شروع کر دی. کیونکہ جب ان کو ایک وزیر کی حمایت مل گئی اور وزیر ہی انہی کا تھا تو کھلے عام انہوں نے اپنی تبلیغ کرنا شروع کر دی اور مسلمانوں پر تشدد سے بھی کام لیا، جس کے نتیجے میں قادیانیوں کے خلاف تحریک کا آغاز ہوا. اس وقت کراچی میں تحریک ختم نبوت کا مرکز جامع مسجد آرام باغ تھی اور لاہور میں مسجد وزیر خان. مسلمان اپنے مطالبات کے ساتھ احتجاج کرنے لگے. اس تحریک کی قیادت علامہ ابو الحسنات سید احمد قادری علیہ رحمہ فرما رہے تھے. حکومت کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں ہوئی، بلکہ اس وقت کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل اعظم خان اور قادیانی میجر جنرل احیاء الدین نے مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کر دیے. مسلمانوں پر کھلی گولیاں چلائی گئی. یعنی آج کی جو دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ دھرنے پر نکل گئے اور یہ تو یہ پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے. یہ کوئی آج کی کہانی نہیں ہے، بلکہ جو پہلے ظلم ہوئے وہ تو آج کی بنسبت کم ہے. مطلب آج جو ہو رہے ہیں کہ کم ہے پہلے کی بنسبت. کہتے لا تعداد، جس کے نتیجے میں لا تعداد مسلمان شہید ہوئے. علامہ عبدالستار خان نیازی علیہ رحمہ کی تقریر کے دوران مسلم مسجد کے مینار پر توپ سے گولہ بازی کی گئی. مسلم مسجد اور مسجد وزیر خان میں فوجیوں نے جوتے سمیت گھس کر گولیاں چلائیں. یہ مسجد وزیر خان کی جو بے حرمتی کو یہ پہلی دوسری مرتبہ نہیں ہوئی، یہ اس وقت بھی کی. اچھا، اور ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا. لاشوں کے 3-3 4-4 منزلہ ڈھیر لگ گئے. یعنی اتنے مسلمان شہید ہوئے کہ 3-3 4-4 منزلہ ڈھیر لگ گئے ان کے. کتنی بڑی قربانی دی ہمارے بزرگوں نے. اور صرف وہی شخص زندہ بچا جو ان لاشوں کے نیچے دب گیا تھا. قائدین علماء کو گرفتار کیا گیا، انہیں جیل بھیجا گیا. تو یہ علماء کا جیل جانا یہ بھی کوئی نئی بات نہیں، یہ بھی قربانیاں پہلے سے دی جا رہی. اور سزائے موت سنائی گئی. پاکستان کے حالات دن بدن کشیدہ ہوتے جا رہے تھے اور یہ خبریں بیرون ملک بھی جاری تھی. کئی ممالک نے پاکستان کی حکومت کو مشورہ دیا کہ ان علماء کو ہرگز پھانسی نہ دی جائے ورنہ ملک کے حالات مزید کشیدہ اور ابتر ہو جائیں گے. حکومت نے خوف کے سبب قائدین کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا. 29 مئی 1974 کو ربوہ اسٹیشن ضلع جھنگ سے گزرنے والے طلباء پر قادیانی بدماشوں نے حملہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا اور زد و کوب کیا، جس کے نتیجے میں پورے ملک میں احتجاج اور مظاہروں کی لہر دوڑ گئی اور تمام مسلمانوں کا مطالبہ تھا کہ ربوہ کو کھلا شہر قرار دیا جائے. جب حکومت کی طرف سے مظاہروں پر توجہ نہ دی گئی تو ان مظاہروں نے تحریک کی شکل اختیار کر لی. یعنی یہ ختم نبوت تحریک بنی کیسی، یہ پورا اس کا انہوں نے پس منظر لکھا ہے.
تحریک کی شکل اختیار کر لی، اور اس تحریک میں تمام ممالک مسالک کے لوگ شامل تھے۔ اس تحریک کے جنرل سیکرٹری مولانا سید محمود احمد رضوی تھے، اور اس وقت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی، شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ الازہری، مولانا محمد ذاکر، مولانا سید محمد علی قومی اسمبلی کے رکن تھے۔ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمہ نے 30 جون 1974 کو قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دیے جانے سے متعلق قرارداد پیش کی۔ قادیانیوں کی طرف سے مطالبہ ہوا کہ ہمیں بھی اپنے موقف کو بیان کرنے اور اپنے دفاع کا موقع دیا جائے۔ ان کی یہ سفارش قبول کی گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی وضاحت پیش کرنا چاہی تو ان کی سنی نہیں گئی، وضاحت کرنے کی ان کو اجازت دی باقاعدہ۔ اور مرزا قادیانی کے دفاع کے لیے مرزا کا پوتا مرزا ناصر بیگ حاضر ہوا۔ اسمبلی کی کارروائی کے دوران اراکین اسمبلی میں سے کسی نے شیخ الحدیث عبد المصطفیٰ الازہری سے سوال کیا کہ کیا یہ لوگ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، آپ انہیں کافر کہہ رہے ہیں؟ اس وقت کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بھی یہی سوال تھا، جس پر حضرت علامہ ازہری صاحب نے مرزا قادیانی کے پوتے سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص مرزا قادیانی کو نہ مانے تو تمہارے نزدیک وہ کون ہے؟ اب یہ سنیں اصل بات، تمہارے نزدیک وہ مرزا ناصر نے فوراً جواب دیا کہ وہ ہمارے نزدیک کافر ہے۔ تو علامہ ازہری نے اسمبلی میں موجود لوگوں کو سمجھایا کہ قادیانی تمام مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو مرزا کو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ اب جس پر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ذہن سے یہ بات ٹکرائی، اور انہوں نے پھر اس کے معاملے میں ذاتی دلچسپی دکھائی، اور سلسلہ وار اسمبلی کے اجلاس ہوتے رہے جس میں مرزا کے پوتے کو اپنا دفاع کرنے کا بھرپور موقع دیا گیا، لیکن وہ جھوٹا اپنی ناپاک کوشش میں ناکام رہا۔ بالآخر علماء سنت کی کوششوں سے 7 ستمبر 1974 کو قادیانی کو قومی اسمبلی سے متفقہ طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ یہ ہمارے علماء کا بہت بڑا یہ ایک کیا کہتے ہیں کردار ہے جنہوں نے کیا۔ اب پھر پاکستان میں قادیانیوں کی قانونی حیثیت اور ان پر پابندیاں۔ قادیانی مذہب کی بنیاد چونکہ فریب پر مبنی ہے، یعنی دھوکے پر، اس لیے غیر مسلم قرار دیے جانے کے بعد بھی قادیانی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے، اور سادہ لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنے جال میں پھنسانے کے لیے اپنے آپ کو غیر مسلمان ہی ظاہر کرتے رہے۔ اسلامی شعار اور اسلامی القابات کا استعمال کرتے اور اپنے مذہب کو اسلام کے طور پر پیش کرتے۔ علماء کرام حکومت کو اس جانب توجہ دلائی، اور ان کے اصرار اور تحریک کے بعد اس وقت کے صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق نے 26 اپریل 1984 میں ایک آرڈر جاری کیا، جسے اردو میں امتناع قادیانیت آرڈیننس کہتے ہیں، آرڈیننس کہتے ہیں۔ اب یہ جو ہے نا، اب یہ قانون کیا بنا، یہاں پر دیکھیے کہ ان پر جو پابندیاں لگی۔ نمبر 1، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی خلیفہ یا صحابی کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو امیر المومنین نہیں کہہ سکتا، خلیفۃ المسلمین نہیں کہہ سکتا، صحابی نہیں کہہ سکتا۔ نمبر 2، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے علاوہ کسی دوسری ذات کو ام المومنین نہیں کہہ سکتا۔ نمبر 3، حضور کے اہل بیت کے افراد کے علاوہ کسی شخص کو اہل بیت نہیں کہہ سکتا۔ نمبر 4، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا۔ نمبر 5، اپنے مذہب میں عبادت کی طرف بلانے کے طریقے کو اذان نہیں کہہ سکتا، یعنی اذان دے ہی نہیں سکتا۔ اپنے مذہب میں عبادت کی طرف بلانے کے لیے مسلمانوں کی سی اذان کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ مزید یہاں پر دیکھیں کہ قادیانی یعنی لاہوری گروپ کا کوئی بھی شخص خود کو بالواسطہ یا بلا واسطہ مسلمان ظاہر نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 3، اپنے مذہب کی تبلیغ یا تشہیر نہیں کر سکتے۔
دوسروں کو اپنا مذہب قبول کرنے کی دعوت نہیں دے سکتے، مسلمانوں کے مذہبی احساسات کو مجروح نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری پابندیاں ان پر لگی ہیں، اور جس کے تحت اب ان پر یہ پاکستان کے اندر پابندی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کورس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔